بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے بعد بھارت نے کئی ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جو پاکستان کے حصے میں آنے والے تینوں دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ان میں دریائے چناب پر رنبیر کنال کی لمبائی دوگنی کرنے کے علاوہ پانی ذخیرہ کرنے والے نصف درجن کے قریب پان بجلی منصوبے بھی شامل ہیں۔ بھارت سے آنے والی اطلاعات کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کے حصے میں آنے والے دریاؤں چناب، جہلم اور سندھ پر جاری بھارتی آبی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بھارت نے متنازع رنبیر نہر پر کام کا آغاز کر دیا ہے، جو دریائے چناب کو بھارتی ریاست راجستھان سے ملائے گی۔ اس سے نہر میں پانی کا اخراج 40 سے 150 کیوبک میٹر فی سیکنڈ تک بڑھ جائے گا۔ اسی طرح پکل ڈل، کیرو، کاکوار اور رتلم منصوبوں پر بھی کام کی رفتار بڑھا دی گئی ہے، اور ان منصوبوں کا مقصد جموں و کشمیر میں پان بجلی کی پیداواری تعداد 3360 میگا واٹ سے بڑھا کر 12000 میگا واٹ تک لے جانا ہے۔ اس حوالے سے 4 بڑے پان منصوبوں میں سے 3 دریائے چناب اور اس کی ملکہ نہروں پر تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے۔ پاکستان اس پیش رفت پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے حصے میں آنے والے دریاؤں کے پانی کے بہاؤ میں خلل ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو جنگ کا عمل تصور کیا جائے گا۔ پاکستان آبپاشی اور پان بجلی کے لیے دریائے سندھ پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، اور پانی کی فراہمی میں کوئی نمایاں کمی ملک کے زراعت اور توانائی کے شعبوں پر تباہ کن اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ عالمی بینک کی ثالثی میں طے پانے والا سندھ طاس آبی معاہدہ 1960 میں دستخط کرنے کے بعد سے 3 جنگوں کے باوجود پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں سنگ بنیاد رہا ہے، مگر موجودہ بحران نے پہلی بار اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ہندوستان نے اس اہم معاہدے کے مستقبل کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہوئے اس معاہدے میں اپنی شرکت کو معطل کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کی جانب سے پانی کو ہتھیار بنانے کی کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ساتھ کے ساتھ بھارت کو بھی خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے حصے کے دریاؤں کا پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی زندگی کا معاملہ ہے، چنانچہ بھارت کو پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے پانی سے متعلق حقوق، پانی کے تحفظ اور اضافی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں ترقی کے لیے فعال طور پر کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر اس وقت مستقبل کی ضروریات کا ادراک نہ کیا گیا، بھارت کی خواہش و کوشش کے مطابق پاکستان کے کثیر و جہتی مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ دشمن کے پاکستان کے خلاف کچھ ناپاک عزائم ہیں اور وہ آبی معاہدے کے خلاف اقدامات کرنا چاہتا ہے۔ اسی کے پیش نظر حکومت نے صوبوں کے ساتھ واٹر ریکارڈ کے تحت غیر متنازع پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کے منصوبوں کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں حکومتی سنجیدگی کا اظہار محدود وسائل کے باوجود مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں آبی ذخائر کے منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے فنڈز کا اعلان ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔